زینب وسیدنا حسن وسلم سیدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو واقعتاً پر نور صبح کے ساتھ، صبح نور میں بدل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المؤید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار امداد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ یوں پڑھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر اس شخص کی رہنمائی فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امام برحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے معلم ہیں کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور سعادت مند بنیں۔ ناظرین کرام، آج ظاہر ہے چونکہ ماہ ربیع الاول کی ابتدا ہو چکی ہے الحمدللہ، اور اب یہ ساعتیں اتنی برکتیں اور رحمتوں والی ساعتیں ناظرین کہ پتہ چلنا چاہیے صاحب کہ اللہ نے اس مہینے میں کتنی برکات اتاری ہیں، اس مہینے میں کیا کچھ واقعات ہوئے اور اس کے معمولات خاص طور پہ ہمیں کیا اختیار کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، ظاہر ہے اس مہینے کی ابتدا ہو گئی الحمدللہ، جو مہینہ ہماری ابتدا بھی ہے اور ہماری انتہا بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے رب کا ہم گناہ گاروں پر، سیاہ کاروں پر، بدکاروں پر احسان عظیم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی برکتیں، جس کی عنایتیں، جس کی رحمتیں اور جس کا فضل ہماری محدود عقلیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ ناظرین، اسی ماہ مبارک میں وہ ہستی، وہ پاک ہستی، وہ مبارک ہستی، وہ مقدس ہستی جلوہ گر ہوئیں جن کے مقدس وجود سے گلستان نبوت میں بہار آ گئی، یا یوں کہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جسے مہینوں میں، یعنی یوں کہیے کہ ختم نبوت پر مہر لگانے والا مہینہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے ناظرین جس میں وہ ہستی جلوہ گر ہوئیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے کیا ہی صاحب، کائنات کی ایک مخلوق اور ایک شے کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ربیع الاول شریف ناظرین وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی 12ویں تاریخ کو جانے کائنات، تاجدار عرب و عجم، رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں اللہ کا عرفان ملا، جن کے صدقے ناظرین ہمیں جو کچھ بھی ملا بس انہی کے صدقے ملا۔ یہ وہی مہینہ ہے ناظرین کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اور اللہ کی نعمت عظمیٰ، دو جہاں کے مالک کو مختار جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور شافع محشر بھی ہیں، ان کی آمد ہوئی اور اللہ نے اپنا احسان جتلایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ یعنی صرف اسی مہینے کے دم سے سارے مہینوں کی رونقیں ہیں، مجھے کہنے دیجئے، بلکہ اس کائنات کی ایک رونق، ایک نعمت، جو کچھ ملا، جو کچھ ملے گا، سب اسی جلوے کا صدقہ ہے ناظرین، کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ ناظرین کرام، اسی لیے اس مہینے کے فضائل و مناقب تمام مہینوں سے بڑھ کے ہیں کہ ربیع الاول میں بہار کو بھی آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل حقیقی بہار نصیب ہو گئی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کی پہلی اور اہم ترین ہجرت فرمائی، یثرب کو اپنے مبارک قدمین
حرمین شریفین سے شرف بخش کر مدینہ منورہ بنا دیا۔ اسی مبارک مہینے میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کے مقام پر رکھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے ناظرین جس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم ترین مسجد کی بنیاد رکھی جس کی فضائیں دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو دھڑکاتی ہیں، یعنی یوں کہیے کہ تمام مسلمانوں کے دل ان فضاؤں کے اندر دھڑکا کرتے ہیں، جسے مسجد نبوی کا نام دیا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی پہلی مرکزی مسجد بنی۔ یہی مسلمانوں کا GHQ بنا، جنرل ہیڈ کوارٹر بنا، یہی مسلمانوں کا پولیٹیکل ہب بنا، یہی مسلمانوں کا روحانی مرکز بنا، یہی مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر بنا، یہی مسلمانوں کی پہلی درسگاہ اور یونیورسٹی بنی۔ پھر زمین کا یہی ٹکڑا ناظرین، یہی ٹکڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کے لمس کے صدقے سے کائنات کا عظیم ترین، سب سے عظیم ترین ٹکڑا بن گیا۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، بہت پیاری پیاری باتیں آج آپ کو سننے کو ملیں گی، اور اس مہینے کو گزارنا کیسے یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات اس وقت تشریف فرما ہیں۔ میرے دائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب، میرے دائیں ہی جانب ایک اور شخصیت ممتاز ثنا خاں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب، اور میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور میرے بائیں جانب ہی ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب موجود ہیں۔ آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے، کیا ہی ظاہر فضیلتیں ہیں ماہ ربیع الاول کی، جتنی فضیلتیں اس مہینے کی فضیلت کے صدقے، تو آئیے ذرا اس کی فضیلت اور اہمیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، یہ شریعت مبارکہ کا ایک بڑا مضبوط اصول ہے کہ جیسی بھی کوئی چیز ہو، جب اس کو کسی اعلیٰ سے نسبت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ چیز بھی اس نسبت کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور اس بات کی جو دلیل ہے یا جو اس کے ثبوت ہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اعلیٰ کی جب فہرست بنے تو پھر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی حضور کی ذات سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہے اللہ کی کل مخلوق میں۔ اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جس شے، جس شخصیت، جس لمحے کو حضور کی نسبت نصیب ہو گئی ہے، بغیر کسی تردد اور بغیر کسی شک و شبہ کے وہ چیز، وہ جگہ، وہ لمحہ، وہ شخصیت افضل و اعلیٰ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے بڑی کمال کی رہنمائی فرمائی ہے۔ حضور کے شہر مبارک کی بات کر لیں تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال اس شہر کی قسم اٹھا رہا ہے جس شہر کو یہ شرف حاصل ہو گیا ہے کہ انت حل بہذا البلد، جس شہر کی گلیوں کی مٹی نے محبوب کے قدم چوم لی، پوسے دیو، سبحان اللہ۔ جس نے سرکار کے قدم چوم لیے ہوں، بوسے لیے ہوں، وہ مٹی اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ پھر اس مٹی کی مثال جہان میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ جس درخت سے نکلے ہوئے تیل نے حضور کی زلفوں سے مس حاصل کر لیا ہو، والتین والزیتون، پھر وہ رخ، وہ درخت، وہ پودا اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اس کی مثال نہیں۔ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس بات کو جتنا آگے چلائیں گے حسن اور نکھرتا جائے گا، خوبصورتیاں اور بڑھتی جائیں گی۔ یہ تو ڈائریکٹ نسبت ہے، ڈائریکٹ۔ قرآن میں تو انڈائریکٹ نسبت کا بھی اتنا حیا ہے، واللادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحن فاثرن بہ نقعا۔ اے حبیب، صرف تو نہیں، یہ جو تیرے ساتھ تیرے صحابہ، تیرے اہل بیت جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جن گھوڑوں پر یہ صحابہ و اہل بیت سوار ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی ٹانگوں کے سموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے، مالک اس کی بھی قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور پھر آ جائیں حضور کے زمانے کی طرف تو والعصر، اللہ، اس زمانے کی بھی قسم ہے سبحان، جس کو نسبت حضور کے ساتھ ہو گئی۔ وقیل ہی، سبحان،
محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کی قسم ہے. یہ ساری بات جب بندہ سوچتا ہے سمجھتا ہے تو کنکلوژن ایک ہی نکلتا ہے, رزلٹ ایک ہی نکلتا ہے کہ چیزیں تو اتنی اہم نہیں تھیں. یہی مدینہ پہلے یثرب تھا, یہی مدینہ پہلے یثرب تھا, یہ انت حلم بہذا البلد کے ساتھ اونچا ہوا ہے, اور یہی مدینہ پہلے یثرب تھا. اسی کو پھر دار ایمان کا نام بھی قرآن میں دیا گیا ہے, یہ ایمان کا گھر ہے. اسی طرح یہ مٹی پہلے بھی وہاں موجود تھی, اور قسم اس کی تب اٹھائی گئی جب اس پر حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے گھوڑے دوڑے ہیں. تو کنکلوژن ایک نکلتا ہے کہ جس چیز کی بھی نسبت حضور سے ہو جائے پھر اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ, کیا کہنا. بحمد اللہ ہم مال محبت حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت کی بے مثلیت کا اعلان بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کو بھی حضور کی نسبت نصیب ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی حضور کی نسبت نصیب. اللہ اکبر. تو یہ بات جب آپ لے کے آئیں گے کہ جس چیز کو بھی, جس لمحے کو بھی, جس زمانے کو بھی حضور سے نسبت ہوتی ہے, تو پھر ذرا اندازہ فرمائیں جس مہینے کو حضور سے نسبت ہوتی ہے, ربیع الاول, ماہ ربیع الاول, تو پھر یہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے. اگر مٹی نسبت حضور سے سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے تو جس مہینے کو حضور کی نسبت نصیب ہو گئی ہے وہ مہینوں میں ساری بہاروں کو اس بہار کی وجہ سے سب سے اعلیٰ ہو گیا, سب سے افضل ہو گیا. اور یہ دلیل حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کو خاص اہمیت عطا فرمائی. ایک سوموار شریف والا دن, سبحان اللہ, اور ایک جمعہ شریف والا. سبحان اللہ. سوموار کی اہمیت بھی پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ سوموار کو خاص اہتمام کرتے ہیں, عبادت کا, ریاضت کا, تاکہ روزہ حضور ہمیشہ رکھا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا فی ولدت, اس کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میری ولادت ہوئی, میرا میلاد ہوا ہے. اور جمعے کو اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا اس میں آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اب قبلہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس دن کو کسی نبی سے نسبت ہو جائے, سبحان اللہ, اور پھر سوموار شریف کو حضور کی ولادت سے نسبت ہوئی, وہ دنوں میں افضل ہو گئے. تو ربیع الاول کے مہینے کو تو آقا کریم کی ولادت کی نسبت خاص حاصل ہے. باقی بھی نسبتیں یقیناً ہیں اس میں, مسجدوں کی جو تعمیر ہے اس حوالے سے بات کریں گے, بات کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی نسبت حضور کی نصیب ہو گئی. اب محبت والوں کے نظریے میں اس جیسا اور کوئی نہیں. اللہ, مفتی صاحب, محبت والوں کے نظریے میں اس جیسا کوئی نہیں. اور اس میں پھر ظاہر ہے ایک اور بات خاص کہ سرکار علیہ السلام مکہ شریف کی آپ کی 13 برس کی جد و جہد, اور اس کے بعد پھر آپ کا مکہ شریف کو چھوڑنا, اور چھوڑتے وقت جو ہے ماہ ربیع الاول ہی کا انتخاب کرنا, یعنی ہجرت کا آغاز, ہجرت مدینہ کا آغاز, وہ جو منظر نامہ ہے اور ربیع الاول شریف کی ابتدا ہو رہی ہے, وہ کیا تھا؟ جنید بھائی, رحمت عالمین محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں, چاہے آپ کی ازواج کا انتخاب ہے, اولاد اور نواسوں کا انتخاب ہے, اصحاب کا انتخاب ہے, آپ کے جنگوں کا, جتنے بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہیں, وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خود منتخب کیے ہوئے ہیں. ایک ڈیوائن پلان ہے. واہ. ربیع الاول شریف میں ہی یہ معاملات انجام پانا کہ ہجرت ہو, مدینہ شریف میں داخلہ ہو, حضور کی ولادت ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ اکبر. اس ماہ منور میں ساری کائنات کی روشنیاں سمیٹنا, برکات سمیٹنا, اور اہل ایمان کو مستنیر ہونے کا موقع دینا, اللہ, کچھ لوگوں کا ماننا, کچھ کا تذبذب میں رہنا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. اللہ. ہوا یوں کہ ہجرت سے قبل اہل مکہ جو مشرک تھے ابھی تک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا پروگرام بنا لیا. جی بالکل ٹھیک. حضور نے اپنے بستر پر حضرت علی کو آرام کے لیے حکم دیا, خود جناب صدیق اکبر کے گھر تشریف لے آئے. اللہ. وہاں سے ضروری سمانت صدیق اکبر نے لیا, غار ثور میں 3 دن آرام فرمایا. اور یہ 26 صفر کو سفر کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 3 دن وہاں آرام فرمایا, پھر یکم ربیع الاول شریف کو غار سے مدینہ شریف کی جانب سفر شروع ہو گیا. یعنی پہلی ربیع الاول کا آپ نے انتخاب کیا. انتخاب فرمایا. کیا بات ہے. راستے میں
سراقہ انعام کی لالچ کیا میں بات؟ پیچھے پہنچا، ہاں، اور اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور بھی ہوا۔ ہاں ہاں، سراقہ وہ بیان کیجیے نا، بڑی لطیف باتیں ہیں، وہ مدرم لطیف عشق بات والی اس طرح باتیں ہے، ہیں۔ ایک بخاری شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ سراقہ قریب پہنچ گیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پریشان ہو گئے۔ حضور شخص آ گیا ہے جو ہمارا تعاقب کر رہا تھا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ وہاں غار میں بھی فرمایا تھا، ہاں، یہاں بھی ہے۔ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، یہاں دہرایا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے یہ فرمان سن کر اطمینان میں آ گئے۔ حضور نے سراقہ کی جانب دیکھا اور دعا فرمائی، زمین کھلی، اس کا گھوڑا گھٹنوں تک اندر چلا گیا، اللہ اکبر، وہ بھی گھوڑے کے ساتھ، اس کے پاؤں بھی زمین میں دھنس گئے، اللہ اکبر۔ باوجود کوشش کے باہر نہ آ پایا۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ اس نے کہا جی آپ دعا کریں، میں ٹھیک ہے، باہر آ جاؤں، میں آپ کی جانب نہیں آؤں گا۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ باہر آ گیا۔ اس نے پھر کوشش کی تو 3 دفعہ یہ بار بار وہ زمین میں گیا۔ یہ بھی روایت ایک اور کتابوں میں ملتی ہے، لیکن بخاری شریف میں جو روایت ہے اس کے مطابق وہ زمین کے اندر گیا، پھر حضور کی دعا سے باہر آیا، اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ آپ دعا کریں، میں اس زمین سے باہر آؤں، زمین مجھے چھوڑ دے، میں پلٹ جاؤں گا، اور وعدہ کرتا ہوں کسی کو آپ سے متعلق نہیں بیان کروں۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ وعدہ کیا، پلٹ کر چلا تو کچھ اور لوگ بھی تعاقب میں آ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اس نے کہا جی آگے کوئی نہیں ہے، واپس چل پڑو۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جو اس نے حضور سے وعدہ کیا اور اس وعدے کو نبھایا اور بعد میں جا کے کسی کو خبر نہ دی، واہ، یہ چیز اس کے ایمان کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اور اللہ۔ حضور نے اور پھر وہ کنگنوں کی جو بشارت تھی، کنگنوں کی بھی بشارت دی کہ ایک وقت آئے گا سراقہ تمہیں کس طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب ربیع الاول چل رہا ہے، آپ کی ہجرت بھی چل رہی ہے، آپ کا سفر بھی چل رہا ہے، ام معبد کا بھی ذرا ذکر آ جائے نا ساتھ ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حضرت خصوصی واقعہ سیدہ ہے؟ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک گھر کو حضور علیہ السلام نے شرف میزبانی بخشی، واہ، اور ان کے گھر کو مبارک بنا دی، سبحان اللہ، مقدس بنا دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام معبد کے پاس کچھ بکریاں تھیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے کہ کیا کسی بکری میں دودھ ہے؟ عرض کی حضور ایک ہی بکری ہے، اور یہ جو بکری ہے اس وقت جو گھر میں موجود ہے یہ تو سوکھی ہوئی ہے، مری ہوئی ہے، اس کے اندر تو اتنا خون ہی نہیں کہ یہ دودھ بنا کر پیش کر سکے۔ حضور نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ہم کوشش کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، حضور نے بسم اللہ شریف پڑھی، اپنے ہاتھ مبارک اس کے تھنوں پر مس کیے تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان حضور علیہ السلام نے پہلے ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر دیے، اللہ اللہ اللہ، پھر صدیق اکبر کو بھی پلایا اور خود بھی پیا۔ سبحان اللہ۔ ام معبد یہ سب دیکھ کر حیرت کے سمندر میں گم تھی کہ یہ صاحب کون ہیں جن کا اخلاق میٹھا، اللہ، جن کا چہرہ چاند جیسا، جن کے زبان سے نکلے ہوئے موتی سبحان اللہ، لفظ موتیوں کی طرح، سبحان اللہ، جن کا ایک ایک لفظ نور و نکہت میں دھلا ہوا۔ سبحان اللہ۔ خیر وہ یہ سب دیکھ رہی تھی اور ڈوب گئی تھی حضور میں۔ سرکار تشریف لے گئے، بعد میں ان کے شوہر آئے، وہ سارا قصہ طویل ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ام معبد امر ہو گئی، مسلمان بھی ہو گئی، اور امر یوں ہو گئی کہ سیدہ ام معبد نے حضور کی شخصیت کا جو نقشہ کھینچا، اللہ اکبر، جو حلیہ مبارک، سبحان جو اللہ، تقدس کے لفظوں میں انہوں نے بنا کر پیش کیا، سبحان وہ آج بھی فصاحت و بلاغت میں اور بیان اور ادب کے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ ایک نوری نقشہ ہے بھائی، سبحان جو اللہ، حضرت ام معبد نے کھینچا۔ اور آج بھی جو حضور کی شخصیت کو پڑھنا چاہتا ہے حضرت ام معبد کو پڑھے بغیر وہ کمال عرفان حاصل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، یہی ربیع الاول علامہ صاحب چل رہا ہے، اور اس میں ایک بڑی خاص بات، اب 8 ربیع الاول آ جاتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یار غار کے ساتھ اب اس سفر کی طرف ہیں، یعنی یثرب کو آپ مدینہ منورہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور تاریخ اسلام یہ گواہ ہے اس بات پہ
کہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد آپ اپنے دست مبارک سے ڈالنے جا رہے ہیں. ذرا اس منظر نامے کو بیان کیجئے کہ قباء کا مقام ہے, مسجد قباء کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے, اور یہ تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کی مائیت میں وہاں پہ رکھ رہے ہیں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ انتہائی کیف آور بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی ہے اس کی شان اس کے بعد خود اللہ نے قرآن میں بیان کی. سبحان اللہ. تو جس کی شان خود رب کائنات نے اس انداز میں بیان کی ہے, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا بینا تفریقا بین المؤمنین, کہ یہ مسجد ضرار بنائی گئی ہے مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے, لیکن اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم گروا رہے ہیں, لیکن لا تقم فیہ ابدا, یہاں پر کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا. اور کیا ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم, وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی تھی, احق ان تقوم فیہ, اے محبوب یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں تشریف فرمائیں. 8 ربیع الاول تھی, 8 ربیع الاول. اب یہ دیکھیے یہاں پر منظر کیسا ہے, اس مسجد کی شان کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا, جس کے پتھر اٹھا کے میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں بطن اقدس کے ساتھ, اس جگہ کی مٹی مس کر رہی ہے. اور یہ چاروں فقہ کا, فقہ حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, سب کا یہ متفقہ, اور بما شیخ ابن تیمیہ سب کا متفقہ یہ فیصلہ موجود ہے اور فتویٰ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش سے بھی اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ السلام کا جسم مقدس لگا ہوا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہاں تو بار بار پتہ نہیں کتنی مٹی حضور کا جسم چوم رہی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہار بنا رہے ہیں. اب اس کے بعد آگے دیکھیے اس کو شان کیا ملی. فرمایا جو شخص یہاں پر آئے, گھر سے وضو کر کے آئے اور آ کر 2 نفل ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام کبھی پیدل آتے ہیں, کبھی سوار آتے ہیں, اور اس مسجد کے اندر آ کر نفل ادا کرتے ہیں. یہ میرے آقا کی اپنی یادیں ہیں, یہ میرے آقا کی اپنی یادیں ہیں جو تازہ کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لایا کرتے ہیں. اور مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک بات یہاں پر خوب بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جب کچھ وقت مدینہ منورہ میں گزرا, مکہ سے آئے ہوئے, تو اب پچھلوں کی یاد آنے لگی, ہمارے کون سے رشتہ دار کہاں پر ہیں, کیا کر رہے ہیں, تو بڑی یاد ستائی. تو آپ نے کیا کام کیا کہ ان کو گھر کا منظر دکھانے کے لیے مسجد قباء میں لے آئے. چاہتے تو وہاں مسجد نبوی میں بھی دکھا سکتے تھے, لیکن گھر بھی دکھایا تو مسجد قباء سے دکھایا. اب یہاں پر جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے, ایک سوراخ کیا, فرمایا یہاں سے دیکھو, یہ کیمرہ چلنا شروع ہو. تو ہر صحابی اپنے گھر کی کیفیت دیکھ رہا ہے, وہاں پر کون کیا کام کر رہا ہے, وہ سارے کا سارا منظر نامہ یہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے. یہ ہے مسجد قباء. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, کیا کہنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ناظرین کرام, یہ وہ باتیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے عشق مچلنے لگتا ہے کہ بس اللہ کرے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو ہماری چھوٹے سے ہدیے ہیں, یہ جو پیارے سے ہدیے ہیں, یہ جو ناقص سے ہدیے ہیں, یہ قبول ہو جائے. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو بتائیں گے کہ اب اس طرف آنے والے ہیں کہ جس مسجد نبوی کے مینار دیکھ کے عاشق اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں, جس گنبد خضرا پہ نگاہ پڑتے ہی عاشق یہ چاہتے ہیں کہ بس دم نکل جائے اس کے سائے میں, اس مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول میں رکھی گئی. ناظرین کیسے رکھی گئی یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. درود پاک. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ماہ ربیع الاول کی برکات, واقعات اور معمولات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے, کیونکہ اب مسجد نبوی, جس مسجد نبوی کی فضاؤں میں ہر عاشق کا دل دھڑکتا ہے ناظرین, اس کی ابتدا کیسے ہوئی آپ کو بتاتے ہیں. اچھا پیر صاحب, 18 ربیع الاول ہے, پہلی ہجری ہے, کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت, کائنات کی سب سے عظیم ترین مسجد کی بنیاد, کائنات کی سب سے عظیم ترین جگہ پر, کائنات کے سب سے عظیم ترین ساتھیوں کے ساتھ رکھنے جا رہی ہے. آئیے ذرا آغاز کیجیے. سبحان اللہ. عظیم کے لفظ کا استعمال آپ نے بڑے عظیم انداز میں کیا ہے, اور اس سے زیادہ خوبصورت موقع شاید عظیم کے تعارف کے لیے اور نہ ہو. اللہ اکبر. بلا شبہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے مسجد حرام پہلے موجود ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی ہے. ربیع
اول شریف میں مسجد نبوی کی تعمیر کے حوالے سے 18 تاریخ کو آغاز ہونا یہ بڑا مستند کتابوں میں موجود ہے. جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ربیع الاول میں ہی حضور کی تشریف آوری مدینے میں ہوئی ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ یقیناً بہت سی حکمتیں ہوں گی، لیکن جو سادہ سی بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے مکہ کو یہ شرف دیا تھا کہ محبوب مکہ میں آئے تو ربیع الاول میں آئے، اسی طرح اللہ نے مدینہ کو بھی اس شرف سے محروم نہیں کیا. بھائی سبحان اللہ، محبوب مدینہ میں جائے تو بھی ربیع الاول. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، کیا اچھا جملہ ہے، کیا اچھا جملہ ہے. اسی طرح مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بلا شبہ مسجد حرام کے فضائل پر بہت سی روایات موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں، لیکن اہل محبت جن کے سرخیل سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کا یہ نظریہ کتب میں موجود ہے. یہ بحث ہے بہت بڑی کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. تو اس بارے میں جو سب سے بنیادی رائے ہے وہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسے بندے کو سزا بھی دی جو آپ کی موجودگی میں مکہ کو مدینہ سے افضل سمجھتا تھا. یہ رنگ محبت ہے، یہ رنگ عشق ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی محبت کا کیا فیصلہ ہے، تو مجھے بتائیں امیر عمر نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ کس رنگ میں کیا ہے؟ یہ رنگ محبت میں کیا ہے. مدینہ شریف کی افضلیت کے حوالے سے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، لیکن خلیفہ راشد کی بات اس لیے شروع میں کر رہا ہوں کہ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت لازمی ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے. جب آپ کو مدینہ کی اہمیت ذہن میں آ جائے گی، پھر مسجد نبوی کی اہمیت خود بخود کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. مدینہ شریف کی عظمت کے حوالے سے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں بھی یہ بات چڑھی. دیگر بھی جو صحابہ اس بات کے رائے تھے ان سے حضرت امیر عمر نے دلائل پوچھے کہ کیا کیا دلائل ہیں تمہارے پاس؟ تو جو دلائل آئے ہیں اس حوالے سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ یہ ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ کو حرم جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، ٹھیک ہے، اور مدینہ کو حرم آقا کریم علیہ السلام نے. سبحان اللہ. اب جتنا بڑا بنانے والا ہوتا ہے اتنی بڑی شے بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا وہ ذرا منظر ناموں میں بیان کیجئے مسجد نبوی کی بنیاد کیسے ڈالی جا رہی ہے؟ اسی طرف آ رہا ہوں. 18 ربیع الاول کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا، اور یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے ڈیوائن پلان ہے، بنیادی پلان ہے. یہ صرف مسجد کا انتخاب نہیں ہو رہا تھا، یہ اپنی آرامگاہ کا انتخاب بھی ہوا تھا. اس کو صرف مسجد کے روپ میں آپ مت لیں، یہ وہ ٹکڑا بننے والا ہے جو خدا کے عرش سے بھی افضل ہونے والا. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ٹکڑا، اور اس پر امت مسلمہ متفق ہے کہ جو جگہ حضور کے جسد اطہر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کا میچ عرش اعظم بھی نہیں ہے. اللہ. اب وہ جگہ کس سراؤنڈنگ میں ہے؟ وہ جگہ اسی مسجد نبوی میں ہے. سبحان اللہ. وہ ٹکڑا مسجد نبوی میں ہے. 18 ربیع الاول کو حضور نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا. وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی. ٹھیک ہے. حضور نے انہیں کہا کہ میں اس جگہ پہ مسجد بنانا چاہتا ہوں، ہیڈ آفس اسلام کا بنانا چاہتا ہوں. سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسماء گرامی اسی طرح سے ملتے ہیں. تو وہ یتیم تھے، ان کے والد گرامی کا پردہ ہو چکا تھا. تو حضور نے انہیں کہا کہ اس کی قیمت لگوائی جائے اور تمہیں قیمت دینے. انہوں نے بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑا کرم ہم پر کیا ہوگا کہ اللہ کا گھر بنے اور مصطفیٰ کے ہاتھوں سے بنے. سبحان اللہ. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا؟ لیکن حضور نے کرم کی یاد فرمائی، فرمایا وہ ثواب بھی تمہیں ملے گا، نیت کا ثواب بھی، لیکن میں تمہیں اس کا اجر ضرور دوں گا. کتابوں میں آتا ہے 10 دینار یا 20 یا جو بھی رقم مقرر کی گئی. اب پھر شان دیکھیں جناب یار غار کی. حضور نے فرمایا ابو بکر یہ پیمنٹ جا کے تم کراؤ. اللہ. اب جو مسجد نبوی سے فیض یاب ہوگا اسے کم از کم ابو بکر کو اپنا محسن ضرور ماننا چاہیے، اس کے احسان کو تسلیم ضرور کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار نے جناب ابو بکر صدیق کی عزت بیان کرنے کی حد کی ہوئی ہے. اور جناب ابو بکر صدیق کی محبت بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ سمجھو تو صرف یہ جملہ ہی نہیں بندے کو آگے جانے دیتا کہ کاندھوں پہ جسے بٹھایا جاتا ہے نا اسے دشمنی کی وجہ سے نہیں، محبت کی حد کی وجہ سے بٹھایا جاتا ہے. امام حسن کو کاندھوں پہ بٹھا کے
مودت کی انتہا بھی بتائی، اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ نبی کی آل کو اونچا کرنا یہ کسی اور کی سنت نہیں ہے، ابو بکر صدیق بھائی کی سبحان سنت۔ اللہ، کیا کہنے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ایک جو سوال مفتی صاحب پیدا ہوتا ہے اس میں کہ اور اس مہینے کی بہت فضیلتیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی فضیلت تو ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی تشریف آوری، لیکن ساتھ ساتھ اس میں مختلف واقعات بھی ہوئے اور پھر کئی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پردہ فرمایا۔ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی ذرا لوگوں کو بتائیے کہ وہ کیا کیا واقعات تھے۔ تاریخی اعتبار سے اس میں اہم اور غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جہاں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے، مسجد قباء کی بنیاد ہے، مسجد نبوی کی بنیاد ہے، یہ اہم ترین تاریخی واقعات بھی اسی مہینے میں ہوئے۔ اور ایک اہم ترین واقعہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، اچھا وہ کیا؟ بڑا غیر معمولی واقعہ جس نے امت مسلمہ کی ڈولتی کشتی کو سنبھالا، اچھا وہ کیا؟ وگرنہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ تھا لشکر اسامہ کی روانگی کا واقعہ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کچھ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مرتدین منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے، ادھر رومی اور ایرانی حرکت میں آ گئے۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے قبل حضرت اسامہ کے لیے ایک لشکر تیار کرنے اور انہیں اس لشکر کا چیف بنا کر جانے کا حکم صادر فرما دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وصال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب سوال پیدا ہوا کہ ہمارے داخلی مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، منکرین زکوٰۃ ہیں، مرتدین ہیں، مدعیان نبوت ہیں، ہم ان سے نبرد ازما ہوں یا اپنی فوج ہم سرحدی علاقوں میں بھیج دیں۔ ٹھیک۔ اور اس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکالمہ بھی ہے۔ مکالمہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حق میں نہیں تھے، بالکل ٹھیک، لیکن حضرت صدیق اکبر معاملہ فہم، دور اندیش تھے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر ہم اپنی فوج کو یہاں سے سرحدی علاقوں میں بے چوں و چراں بھیج دیتے ہیں تو اس سے یہ ہمارے قریب جو داخلی مسائل کھڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی کان ہو جائے گا، ان کا بھی پتا پانی ہو جائے گا، ان کے بھی حوصلے ٹوٹ جائیں گے کہ جنہوں نے ان مسائل میں بھی اپنی فوج باہر بھیج دی، ضرور ان کے پاس کوئی بیک میں قوت ایسی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصلہ رسول اللہ کا تھا، سبحان، اور یہ سب ربیع الاول میں ہو رہا ہے، جو ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ یہ ربیع الاول میں ہو رہا ہے، جو ربیع الاول شی میں واقع پیش آیا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اب سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ آپ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ واقعہ بھی ربیع الاول میں سبحان پیش اللہ، آیا اور اس فیصلے نے امت مسلمہ کو داخلی اور خارجی مسائل سے نکال کر مستحکم کر دیا اور پھر مضبوطی کے ساتھ آگے کی طرف امت بڑھی۔ یعنی یوں کہیے کہ یہ پہلا بھرپور تھپڑ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس فتنے کے خلاف جو مطلب اسلام کے خلاف اٹھا اور تھا۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر کا پہلا فیصلہ دراصل آنے والے حکمرانوں کے لیے سبق تھا کہ ساری کامیابی کا دار و مدار رسول اللہ کی اطاعت۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان۔ تیسرا جو اہم واقعہ ہے جو اسی ماہ کے اندر پیش آیا ہے وہ ام المومنین حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اللہ، وہ بھی اسی ماہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت امام حسن کے لیے حضور علیہ السلام نے صلح کی بشارت دی، میرا بیٹا سید ہے، صلح کروائے گا، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ حضور کی بشارت پوری ہوئی، آپ کی جو بیان کردہ بشارت تھی اس معجزے کے ظہور کی تکمیل بھی اسی مہینے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمارے جلیل القدر محدثین میں سے بہت بڑا نام ہے جنہوں نے امت پر بڑا احسان کیا، مدینہ شریف کا ادب بھی سکھایا اور ساتھ احادیث کا خزانہ دیا۔ سیدنا امام الائمہ امام مالک رحمہ اللہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال بھی اسی ماہ میں، آپ نے پردہ اسی مہینے میں فرمایا۔ اچھا یہ کیسی نسبت ہے؟ یعنی وہ تو مدینہ 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 کہتے تھکتے نہیں تھے، وہ مدینے والی سرکار کی نسبت سے مدینے والی سرکار کا مہینہ ملا ان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا اس طرح اور بھی بہت سارے بعد کے ائمہ بزرگوں میں سے بھی ہستیوں کے وصال اس مہینہ میں ہوئے ہیں، لیکن اب جو خاص بات میں کرنا چاہ رہا ہوں جو ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے جی،
ربیع الاول شریف کا مہینہ ہر سال آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے اپنے انداز میں اس ماہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، درست، اظہار مسرت کرتے ہیں۔ نہیں سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، پہلے تو ذرا یہ بھی بتائیے نا ساتھ ساتھ، یہ بڑا آپ نے ایک اچھا نقطہ اٹھا دیا ہے اس وقت۔ پہلے تو آپ ذرا یہ عقدہ کھولیے کہ ایک ورڈکٹ یہ ہے کہ جی سیلیبریشن کیوں، اور ایک ورڈکٹ یہ ہے کہ سیلیبریشن ہاں، تو یہ جو ہمارے ہاں زمین آسمان کا فرق ہے ہاں اور نہ کا، اس کے درمیان کا کوئی راستہ بتائیں کہ سیلیبریشن کیوں؟ سیلیبریشن اس لیے کہ اس ماہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا نعمت دے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے مل جانے پر اب امر ہے فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشی کا اظہار کرو، سیلیبریٹ کرو، سبحان اللہ، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یاد رکھنا یہ سیلیبریشن تمہارے تمام مال و متاع اور تمہاری جمع پونجی سے بہتر ہے۔ اچھا اب ایک دلیل لوگ یہ اٹھاتے ہیں سب صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر کیا کہیں کہ وہ یہ مہینہ جو ہے صحابہ کے دور میں بھی آتا تھا، لیکن صحابہ کے دور میں تو ایسا نہیں پہلی بات یہ ہے شریعت مطہرہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ تمہارا کوئی عمل قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا پابند نہیں کیا کہ جو کام صحابہ کے دور میں نہیں ہے اس کے بعد تا قیامت وہ کام نہیں تم نے کرنا۔ اچھا ہم نے تو کروڑوں کام وہ کیے ہوئے ہیں اور کرتے جا رہی ہے امت مسلمہ، ورنہ تو پھر ہمیں یہ توپ، ایٹم بم، یہ سب چھوڑ کر تلواریں اٹھا کر گھوڑوں والے زمانے میں چلا جانا چاہیے، تو سب بند کریں، تالے لگائیں، چلے جائیں۔ ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ تمہارا اصل بدعت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نیا عمل جو قرآن و سنت کے منافی ہے، جو منافی نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کی تائید اسے حاصل ہے، ٹھیک ہے، وہ بدعت نہیں ہوتا، بالکل اچھا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آیت مقدسہ بھی پڑھ دی، حضور اللہ کی نعمت سبحان اللہ، حضور کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، یہ سب قرآن و سنت کا مؤید عمل ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس عمل پر بھی اللہ تعالیٰ اجر ثواب اور اپنی رضا عطا۔ سبحان اللہ۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اور فائنل نوٹ علامہ صاحب، جب یہ بات آ گئی کہ جی یہ جشن منانا چاہیے، تو اب اگلا سوال ظاہر ہے ہر ایک کے ذہن میں جتنے بھی سننے والے ہیں وہ یہ ہوگا کہ جنید بھائی ذرا علماء کرام سے یہ پوچھیں کہ ماہ ربیع الاول کو پھر منائیں کیسے، یعنی جشن کے آداب کیسے ہوں گے، محافل کا انعقاد کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، یہ سوال آ رہا ہوگا ذہن میں، عبادات کیسی ہونی چاہیے، معمولات کیا ہونے چاہیے، تو یہ بہت ساری باتیں میں چاہتا ہوں آپ ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ نور ربیع الاول شریف اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ فگن ہے، تو ہم اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب ربیع الاول شریف ہوتا ہے تو اس کا ایک مہینہ نہیں پورا سال ہوتا ہے، یہ ہر وقت ہوتا ہے۔ بہار مومن پہ خزاں آتی کب ہے، مومن پہ خزاں آتی کب ہے، مومن کے ایمان پہ تو ہر وقت بہار رہتی ہے، تو اسی لیے یہ ربیع الاول بھی ہم کہتے ہیں کہ پورا سال ہوتا ہے، 12 مہینوں کے بقیہ 11 کے نام اور ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر بہار اگر آتی ہے تو وہ ربیع الاول کی برکت سے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب اس کو گزارنا کیسے چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلا عمل تو وہ ہمیں ملتا ہے جو اس مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے کر کے دکھایا، وہ اگر اللہ توفیق دے تو سبحان اللہ، زبردست، بتائیے۔ اور وہ یہ تھا کہ اس مہینے میں 4 مرتبہ پیروار آتا تھا اور آپ روزہ رکھتے تھے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، یعنی اس مہینے میں بھی صرف 1 مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کو یاد نہ رکھو بلکہ کم از کم 4 مرتبہ تو یہ حضور سے ثابت ہے، سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد درمیان میں درود و سلام کی صدائیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو بطور خاص ذکر فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جو مومن محافل منعقد کرتے، ٹھیک ہے، ایک محفل نہیں، محافل، ٹھیک ہے، محافل کا مقصد کیا ہے،
کیونکہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، اگر آج آپ کسی سے پوچھیں الا ماشاء اللہ جن کے پاس محفوظ ہے ان کی الگ بات ہے، وگرنہ شاید 95% سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جن سے پوچھ لیں دادا پر دادا سے اوپر جا کے ان کو نام بھی معلوم نہیں. ٹھیک ہے، اگر نام معلوم ہے تو ان کے حالات تو بالکل بھی معلوم نہیں ہوں. درست. آپ دیکھیے مثلا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پہ آپ کا اپنا نور یا آپ کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا وہ تو کیا، لیکن اماں آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا آپ جو فرماتی ہیں کہ ملک شام کے محلات بھی جگمگا اٹھے، تو یہ اماں آمینہ کی روایت آپ کس موقع پر لاؤ گے اگر میلاد کی بات نہیں ہوتی؟ اگر آپ کہتے ہو کعبہ وجد میں آیا تو یہ روایت کہاں پہ لاؤ گے اگر حضور کا میلاد اس مہینے میں نہیں کریں گے؟ سب سے بڑی بات تو میرا خیال ہے علامہ صاحب سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جو احسان عظیم اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس احسان عظیم کا تذکرہ جو ہے ہمیں ریپیٹڈلی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چلے اور اس احسان عظیم کا ذکر. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. کتنے بے شمار معجزات علماء کرام بیانات فرماتے رہتے ہیں اپنے. اب دیکھیے اس کو صحابہ اکرام نے کیسے سیلیبریٹ. ٹھیک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابو نعیم نے بیان کیا، آپ صحابہ اکرام کی موجودگی میں منبر مصطفیٰ پہ تشریف فرما ہوئے اور وہاں پہ آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ الذی من علی ابی ہریرہ بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں تم لوگوں کے سامنے، اور منبر پہ آپ جلوہ گر ہو کے کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری طرف بھیج کر اللہ نے میں ابو ہریرہ پر احسان کر دی. ٹھیک ہے، اب یہ محفل کا ایک رنگ ہے، ایک انداز ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترمذی کی حدیث پاک ہے آپ نے جو فرمایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے آئے اور گویا کہ وہاں پہ حدیث کے لفظ ہیں فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، گویا کہ انہوں نے کوئی چیز سنی. کیا سنی؟ میرا وجدان تو یہی کہتا ہے کہ وہ اعلان ہی ہوا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا میلاد بیان کرنے کے لیے تشریف فرمائے، اسی لیے تو سن کے آئے ہیں. یہ لفظ ہے اس کے ترمذی شریف کے اور دیگر کتابوں کے. اچھا اب وقت چونکہ سمٹ گیا، صرف مختصری بتائیے کہ جشن منانے کا ظاہر ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، محافل کیسے منعقد ہونی چاہیے، جشن کے آداب کیا ہونے چاہیے، عبادات و معمولات مختصر. اس میں یہ بات ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ آ گیا، خود آقا کریم علیہ السلام بھی یہاں پر منبر پر جلوہ گر ہوئے، یہاں پہ آپ نے بھی بیان کیا اور صحابہ اکرام پوری توجہ سے سنتے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہماری محفل کا پہلے تو رنگ درست کرنے کی ضرورت ہے. درست. زرق برق لباس جو ہیں وہ اس طرح اس محفل کے نور کو مستور کرنے والی بات ہے، لہٰذا وہاں پر ادب و آداب مکمل ملحوظ خاطر رکھیں. کس بات پر؟ جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کا وقت خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس پر اہل مکہ کو مناتے ہوئے دیکھا. آپ فرماتے کہ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے دیکھا کہ بے شمار اہل مکہ اور اطراف کے لوگ آپ کے اس گھر مبارک کے سامنے موجود ہیں جہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مقام پر ولادت ہوئی تھی اس جگہ پر موجود ہیں، اور میں نے یہ دیکھا وہاں پر بیان کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے کمالات اور معجزات. تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اوپر انوار و تجلیات آ گئے. یہ ہے اس بات کا نچوڑ کہ یک بارگی بے شمار انوار و تجلیات ہے جو میرے سامنے آئے، اور اس کے بعد میں نے غور کیا تو وہ کچھ اور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے. لہٰذا ہماری محفل کا رنگ سب سے پہلے درست ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے فرشتے بھی ہماری زبانیں سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. مطلب ہر محفل کے اندر باوضو اور مکمل احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ حاضری. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر پیروار کو روزہ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کے اندر ہم اس چیز کو اس نتیجے پہ پہنچاتے ہیں کہ نوافل کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کثرت کریں. اور سب سے بڑا اس میں یہ ہے کہ اس مہینے میں اور کچھ نہیں، اتنا عہد کر لیں کہ ہم صادق و امین نبی کی برکت سے کم از کم جھوٹ نہ بولیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. وعدہ ہو میلاد شریف. بہت شکریہ. برکتیں زندگی میں. بہت شکریہ آپ چاروں احباب کا. آپ تشریف لائے آخر میں انشاءاللہ الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے جو ضرور ہم گزارش کریں گے کہ نعت شریف پیش کریں. لیکن ناظرین کرام جاتے جاتے بس صرف اتنی گزارش کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر احسان عظیم کہ ہم ان کے امتی ہیں، اور تو کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ اس زبان یہ جو ہماری زبان ہے نا، گناہ گار زبان ہے، ہر پل اس پر درود پاک کا ورد ہونا چاہیے. ہر پل درود پاک کا ورد. یا رسول اللہ، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، درود کی یہ نذرانے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اس کو قبول فرما لیجئے. ایک بات. دوسری بات یہ ناظرین کہ کوشش کیجئے گا، ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے کہ روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں، روز سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب. ماہ ربیع الاول کا خاص وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ماہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک روزانہ 20 رکعت نفل ادا کریں، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں
تحفتاً پیش کیجئے، جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، محفوظ رکھے اور اپنے آخرت کے لیے نیک اعمال کرتا رہے۔ آئیے جناب الحاج صاحب کی طرف چلتے ہیں، اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب بنے ہیں دونوں جہاں، بنے ہیں دونوں جہاں، شاہ دو سرا شاہ دو سرا کے لیے سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ سجی ہے محفل کونین، مصطفیٰ کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں۔ حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، جگہ 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 نئے عنوان ہیں، ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں، ثنا بنے ہیں دونوں جہاں۔ میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، میرے ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا